الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ شب برات آنے والی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 15 شعبان، جس کی رات کو عبادت کرتے اور دن کو لوگ روزہ رکھتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب لوگ رات کو عبادت کرتے مسلمان لوگ اور دن کو روزہ رکھتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی رات کو عبادت کرنی چاہیے نا۔ تو دین کس کا ہے؟ لوگوں کا کہ اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کا۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے تو ہم رات جاگیں گے کہ لوگ کہیں گے تو؟ اللہ کہے گا تو۔ اور اللہ کے نبی کہیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے کہ لوگ کہیں گے تب؟ اللہ کے نبی کہیں گے تو پہلے تو ایک دماغ میں سے بات نکال لو، لوگ کہتے ہم نے سنا، بیان میں یہ آیا، یہ سب باتیں بھول جاؤ۔ جو بات اللہ اور اللہ کے نبی نے کہی ہے وہی بات سچی ہے، باقی سب من گھڑت باتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من گھڑت سمجھتے ہو؟ مرضی کی بنائی ہوئی۔ اور اگر کوئی انسان یوں بولے جھوٹ کہ اللہ کے نبی نے ایسا بولا ہے جبکہ بولا نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جھوٹ مت بولو اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کوئی جھوٹ مت بولو، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ تو اصل میں ہم کو ابھی بات کرنے بیٹھے ہیں تو یہ پتہ لگانا ہے کہ 15 شعبان کو اصل میں اللہ کے نبی نے اکھی زندگی، جیسے اکھی زندگی اللہ کے نبی نے رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ رکھے نا۔ آخری عشرے میں یعنی رمضان کے چھلے 10 دن میں اعتکاف کرا کہ نہیں کرا؟ کرا۔ اور راتیں جاگی کہ نہیں جاگی؟ عبادت کری کہ نہیں کری؟ کری۔ تو جیسے رمضان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر عید آتی، عید کی بھی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی راتوں کی اتنی فضیلت ہے، رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنے کی اسی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر رات تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا۔ محرم کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ حج کے دوران مسلمانوں نے حج کیا کہ نہیں کیا ہر سال؟ تو جو اسلام کے ارکان یعنی کہ کام ہے وہ بھرے پڑے حدیث سے، سب صحابہ نے بولا ہم نے بھی کرا، اللہ کے نبی کرتے تھے ہم نے بھی کرا۔ تو کیا ایسا 15 شعبان کے لیے بھی کہا ہے صحابہ نے؟ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہم اس جانچ کریں گے، اس کی بات کی کیا کریں گے؟ جانچ۔ تو جانچ کری ہوئی ہے آلریڈی سب نے، اور تم بھی کرو، اپنی طرف سے کرو کہ لوگ کیا کہتے اور اللہ کے نبی کیا کہتے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اللہ کیا کہتا۔ اللہ جو کہتا وہ کہاں آتا بھائی؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن شریف میں۔ یعنی اللہ نے جتنی بھی باتیں کہی ہے وہ ساری کی ساری قرآن شریف میں موجود ہے۔ تو پہلے تو قرآن میں جو آیا وہ بات ہم مان لیں گے۔ تو کیا 15 شعبان کا کہیں بھی قرآن میں کہیں ذکر آیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ملا۔ تو ہم یہ بات کلیئر کر لیتے کہ قرآن میں 15 شعبان کا کوئی ذکر آیا نہیں ہے۔ قرآن میں جس رات کا ذکر آیا ہے جو 1000 سالوں سے بھی یا 1000 راتوں سے افضل ہے وہ ہے شب قدر۔ کون سی ہے؟ سورہ قدر ہے، سورہ بھی ہے نا۔ تو وہ شب قدر ہے، 15ویں شعبان کی شب برات نہیں ہے۔ چلو قرآن میں تو نہیں آیا ہے، تو کیا حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 15 شعبان کو ایسا ایسا کرو؟ ایک حدیث میں بھی ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کرو؟ اب اس میں شک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث ہوتی ہے موٹی موٹی 3 ٹائپس کی۔ کتنی ٹائپس کی حدیث ہوتی ہے؟ پہلی سچی پکی حدیث جس کو ہم کہتے ہیں کوی حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسری ہوتی ہے ضعیف کمزور حدیث۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضعیف حدیث۔ کیا کہیں گے؟ اور تیسری حدیث ہوتی ہے جھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں موضوع حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ان تینوں میں سے موضوع حدیث کو تو سائیڈ میں رکھ دو، جھوٹی باتیں اپنے چلاتے نہیں ہے۔ تو بچی کتنی؟ 2، کوی حدیث اور ضعیف حدیث۔ تو کوی حدیث تو مانی جائے گی 100%۔ کیسی مانی جائے گی بھائی؟ اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1450 سال ہوئے اللہ کے نبی کو،
تو کبھی حدیث تو مانی جائے گی پختہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے بخاری شریف کا درس کرتے، بخاری شریف کی ساری احادیث آتی، وہ کبھی ہے، کیا ہے؟ کوئی ضعیف بھی آتی ہے جو امام بخاری خود ہی بتا دیتے کہ بھئی یہ میں بات سمجھانے کے لیے لایا ہوں، اصل میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی تو کوئی حدیث بخاری شریف میں ضعیف نہیں ہے، عمل کے طور پر ساری حدیثیں کبھی ہے۔ یعنی بخاری شریف میں جو عمل کا حکم آیا کہ یہ کرو یہ مت کرو، وہ 100% صحیح مانی جائے گی، تو اس کا بھی کر دو اپنے سائیڈ میں۔ تو ایک تو موضوع ہوئی جھوٹی، اس کو ہرگز نہیں ماننا، کیا کرنا ہے؟ ہرگز نہیں ماننا ہے۔ اور ایک ہے کبھی حدیث جس کو 100% ماننا، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب بچی ضعیف حدیث، کیا بچی؟ اب ضعیف حدیث میں کنفیوژن ہوتا، کیا ہوتا؟ اور 15ویں شعبان کی تعریف میں، یعنی رات جاگنے کی اور روزہ رکھنے کی تعریف میں جتنی بھی حدیث ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے، کہ ایک بھی کبھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو روزہ رکھو یا رات جاگو۔ کتنی؟ ایک بھی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ایک بھی کبھی حدیث نہیں ہے اور ضعیف حدیث بہت ساری ہے؟ اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضعیف حدیث بنائی کیوں جاتی ہے جب کبھی حدیث موجود ہوتی ہے؟ تو لوگ ضعیف حدیث بیان کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا تو بہت بڑا لیکچر ہے کہ ضعیف حدیث کو کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے، کون سی مانی جائے گی کون سی نہیں مانی جائے گی۔ میں موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا، یعنی کہ امپورٹنٹ باتیں۔ پہلی بات، ضعیف حدیث میں جو بھی حکم آیا یہ عمل کرو یہ عمل مت کرو، یہ مانا جائے گا نہیں، کیا؟ تو اگر ضعیف حدیث میں ایسا کہا بھی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات جاگو تو وہ مانی جائے گی نہیں، کہ 15ویں شعبان کے جو دن آئے گا وہ روزہ رکھو تو یہ بات مانی جائے گی نہیں۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ اس کی ایک بھی کبھی حدیث نہیں ملتی۔ ایک بھی کبھی حدیث مل رہی ہوتی، ایک بھی، اور پیچھے جڑ جاتی ضعیف حدیث تو مان لیا جاتا، لیکن اگر کبھی حدیث نہیں ملتی ہے اور سب کے سبھی ضعیف ہے تو وہ مانی جائے گی نہیں۔ اب کتنے بات اس میں لوگ کرتے، اگر تم کو عبادت کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی لوگ 15ویں شعبان کا جھوٹا ہی مان کے، عبادت تو اللہ کی کرتے نا، تو عبادت کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کرنے دو لوگوں کو۔ تو میں کہتا کہ بھئی عبادت کرنے کے لیے صرف 15ویں شعبان کی ہی رات ہے، اور سال میں کوئی رات نہیں ہے؟ ہر رات، کون سی؟ ہر رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ کے اعلان کرتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کے میں گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کی روزی میں فراغی مطلب برکت کر دوں۔ کہاں؟ ہر رات۔ کب؟ صرف 15ویں شعبان کی رات نہیں۔ تو پھر 15ویں شعبان کی رات میں اسپیشل کیا ہوتا ہے؟ الگ سے کیا ہے؟ ایکچولی میں لوگوں کو ساری راتوں سے روک کر ایک رات پہ لیا جاتا ہے۔ اب میں ایک عمل بتاؤں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ ایک عمل ہے 15ویں شعبان کی 6 رکعت پڑھنے کی مغرب کے بعد۔ کیا کرنے کی؟ 6 رکعت پڑھنے کی مغرب کے بعد۔ اس میں 2 رکعت پڑھیں گے عمر درازی کی، یعنی میری عمر لمبی ہو جائے۔ 2 رکعت پڑھی جائے گی روزی میں برکت کی، کہ میری روزی میں برکت آ جائے۔ اور تیسری جو 2 رکعت ہے وہ ہے مصیبت دور ہونے کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ 15ویں شعبان کو ہی اللہ روزی میں برکت دے گا؟ نہیں، کہ کبھی بھی دے سکتا ہے؟ کبھی بھی دے سکتا ہے۔ دوسری عمر درازی، تو عمر درازی کے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جتنی عمر لکھ دیتا، اللہ کی مرضی ہے کس کو کتنی ملے، کسی کو 10 سال ملے، کسی کو 25، کسی کو 50، کسی کو 100، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کی عمر دراز یا کم ہوتی نہیں ہے، جس کی جو وقت لکھ دیا گیا اس پہ ہی وہ مرتا ہے۔ اور اگر کم زیادہ کرنا بھی ہے تو مرضی کس کی چلے گی بھائی؟ اللہ کی۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے تم اپنی موت کو ٹال سکتے نہیں ہو۔ اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو آئے گی ہی، کوئی 2 رکعت پڑھنے سے عمر دراز ہو جاتی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی نہیں ہے۔ یعنی باطل دعائیں کا مطلب ہے جھوٹی خواہشات یا من گھڑت خواہشات، اس کے اوپر نماز بنا کے میں نماز پڑھنے لگ جاؤں اور وہ عبادت بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو عبادت بنائیں گے وہی عبادت بنے گی، اپنی من مرضی چلے گی نہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ مصیبت دور ہونے کی،
تو کیا ہم اللہ سے عام دنوں میں مصیبت دور ہونے کی دعا مانگیں گے؟ ایسے ہی نماز پڑھے کہ نہ پڑھے تو اللہ مصیبت دور کرے گا کہ نہیں؟ نہیں کرے گا؟ کرے گا. کرے گا، اللہ کی مرضی. سمجھ؟ تو پھر سے وہی سوال آتا ہے کہ 15 شعبان کو کیا اسپیشل ہوتا ہے؟ آخر ہوتا کیا ہے؟ تو ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میرے گھر اللہ کے نبی سو رہے تھے تو وہ اٹھے اور جنت البقیع یعنی قبرستان میں گئے اکیلے. کیسے گئے؟ اکیلے. حضرت عائشہ کو بھی اٹھایا نہیں، اکیلے گئے اور وہاں جا کر اللہ سے سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے اور دعائیں بہت ساری مانگ رہے تھے اور پھر گھر آ گئے. اوکے، تو کتنے صحابہ گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ ایک بھی. اللہ حضرت عائشہ تک کو نہیں اٹھایا اللہ کے نبی نے کہ تو بھی چل. اکیلے گئے اور کس کی مرضی سے گئے بھائی؟ خود کی مرضی سے گئے. کسی نے بولا تھا ان کو؟ نہیں. اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آتا تو اللہ کے نبی سب کو بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ بتاتے نا. تو کیوں نہیں بتایا اللہ کے نبی نے؟ تو میں پھر سے وہی بات دہراتا ہوں کہ 15 شعبان کی کوئی اسپیشل بات نہیں ہے. حدیث میں بہت ساری حدیث آتی ہے، میں نے لکھی ہوئی بھی یہاں پہ. بہت ساری حدیث میں بہت ساری تعریف ہے کہ یہ سال میں یہ دن کسی نے روزہ رکھ لیا تو 1000 سالوں کے روزوں سے برتر ہے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی ہے روایتیں. میں سب بتانے جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. تم سن سکتے ہو، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہے، مولانا بیان کریں گے یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. جو رمضان میں نہیں ملتا نا وہ بھی مل جائے گا، اتنی اس کی تعریف کر دیتے. تو اصل میں بات کیا سمجھ میں آتی کہ ضعیف حدیث ہونے سے کوئی عمل ثابت ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی عمل ثابت ہوتا تو کیا صحابہ اس کو نہیں کرتے؟ تو قوی حدیث نہ ہونے کے باوجود بھی صحابہ سے، صحابہ کون ہے بھائی؟ کہ اللہ کے نبی 10 ہجری، کب 10 ہجری میں گزر گئے، اس کے بعد سے اگلے 50 سال لے لو. کتنے سال لے لو؟ 50 سال لے لو، یعنی 60 ہجری تک بھی صحابہ نے 15 شعبان کو کیا کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، کیونکہ جو صحابہ کریں گے وہی ہم کریں گے نا، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کام کرتے نہ تھے. تو صحابہ نے کیا ہے ایسا کہ 15 شعبان کی رات جاگی ہے اور اس کے دن کا روزہ رکھا ہے؟ تو ایسی بھی کوئی روایت ملتی نہیں ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں چاہتے؟ یہ چاہتے کہ لوگ عام دنوں میں اللہ کی عبادت نہ کرے، صرف 15 شعبان کو پکڑ لے کہ پورے شعبان میں 15 شعبان کو پکڑ لو. کتنے لوگ تو میں نے ایسے دیکھے جو 5 وقت کی نماز چھوڑو، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے. کون سی نماز؟ جمعہ کی. ایک ہفتے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن 15 شعبان کی 6 رکعت ضرور پڑھتے. تو ان کو کیا بہکا دیا شیطان نے کہ یہ جب 6 رکعت میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے تو باقی کی نمازیں میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے کوئی عبادت کو اس لیے اسپیشل نہیں بنانے کا کہ دوسری ساری فرض عبادت چھوڑ دے وے. تو جو فرض عبادت چھوڑ دے گا تو اس کی نفل عبادت کچھ کام آنی نہیں ہے. نفل ہمیشہ کب ہوتی؟ دیکھو فرض نماز ہوتی نا، اس کے آجو باجو نفل نمازیں ہوتی کہ نہیں ہوتی 5 ٹائم میں؟ نہ کوئی انسان فرض نماز نہ پڑھے اور خالی نفل پڑھ لے تو چلے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف. کیا کہیں گے؟ کہ فرض تو چھوڑ رہا ہے اور نفلیں پڑھے جا رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے 15 شعبان کا کہ اللہ کے نبی نے جو کرنے کے کام بتائے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، 13، 14، 15، وہ تو رکھنے ہیں نہیں. اور ایک روزہ رکھ کے بول رہے کہ ہم نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے، نہیں یہ عبادت کر لی نہ وہ عبادت کر لی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ 15 شعبان کو تم رات مت جاگو یا 15 شعبان کا روزہ مت رکھو. میں یہ کہتا کہ اس کو خاص مت بناؤ. کیا مت کرو؟ خاص. کیونکہ جب اللہ کے نبی نے خاص نہیں بنایا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، عثمان، علی اور باقی سارے صحاباؤں نے خاص نہیں بنایا تو ہماری کوئی اوقات ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ عمل دیکھو صحابہ کا، اگر صحابہ نے کیا ہے تو بے دھڑک کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور اگر صحابہ نے نہیں کیا ہے تو اس کام سے رک جاؤ، کیونکہ صحابہ بدعت کرتے نہ تھے تو ہمیں بھی بدعت کرنی نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا جو بدعت کرتا وہ گمراہ ہے. بدعت کس کو کہتے بھائی؟ عقیدہ میں پڑھا تھا نا. بدعت اس کو کرتے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے نبی نے نہیں بتائی
اور کوئی انسان اس کو دین سمجھ کے کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت۔ تو پھر یہ 15 شعبان کا بھی بدعت بن جاتی، کیا بن جاتی؟ تو یہ اگر بدعت ہم کریں گے من مرضی مان کر اور زبردستی تو ہم بھی وہ بدعت کرنے والے ہو جائیں گے، اور قرآن میں اللہ فرماتا بدعت کرنے والا گمراہ ہے، اور گمراہ کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں۔ تو اللہ ہم کو بچاوے۔ تو 15 شعبان کا کوئی خاص بیان ایسا ہوتا نہیں ہے، اب کچھ اس کی نام ہے وہ میں تم کو پہلے گنا دیتا۔ مردوں کی عید کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں مردوں کی عید ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ دیکھو، اللہ اور اللہ کے نبی نہیں، کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس دن مردے چھوڑے جاتے جہنم سے، کہ اللہ خوش ہو جاتا اور چھوڑ دیتے۔ کیا اور دنوں میں اللہ معاف نہیں کرتا مردوں کو؟ کہ جس پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کو اللہ معاف کر دے وے، نہیں کر سکتا اللہ؟ بتائیے، روزانہ کرے، جب بھی کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ 15 شعبان کا کیا خاص ہے؟ کچھ نہیں۔ دوسری، چھٹکارے کی رات، وہ بھی سیم بات ہے۔ قبرستان کی رات، لوگ راتوں کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھتے اس کو پڑھنے کے بعد قبرستان جاتے اور قبرستان میں لائٹیں لگاتے، سجاتے قبرستان کو، جیسے کہ گارڈن نہ ہو، اور وہاں کچھ بچوں کے کھلونے کی لاری بھی لگ جاتی، وہ پھول کی لاری لے کے ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا، سب یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا صرف 15 شعبان کی رات کو ہی اللہ نے بولا ہے کہ قبرستان جاؤ؟ قبرستان جانے کا دن کون سا ہوتا بھائی؟ کوئی بھی دن جاؤ، کوئی بھی دن جاؤ، قبرستان جانے کا کوئی خاص دن ہوتا نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، سال میں صرف 15 شعبان کی رات ہی جاتے اور کبھی نہیں جاتے۔ تو یہ بھی کیوں کرا؟ کیونکہ عمل سے رک جائے۔ 6 رکعت والی جو بات بتا دی میں نے تم کو، پھر یہ ساری حدیث کا ذکر جو میں نے تم کو بتایا کہ ضعیف حدیث ہے، اب کوئی عمل کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم تو اس پر عمل کریں گے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ اب جس کے بھی جان نہ ہو تو وہ تفسیر کرے اور حدیث پوچھے اور صحابہ کا عمل پوچھے۔ کیا پوچھے؟ کہ زندگی بھر عبداللہ بن عمر نے 15 شعبان کا روزہ اور جو رات جاگی کہ نہیں جاگی، عبداللہ بن زبیر نے جاگی کہ نہیں جاگی، عبداللہ بن عباس نے جاگی، حضرت ابو ہریرہ نے جاگی کہ نہیں جاگی، حضرت عائشہ نے جاگی کہ نہیں جاگی، یہ پتہ کرو۔ سنے، من مرضی دین میں چلتی نہیں ہے۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کسی کو سوال پوچھنا ہو تو پوچھو۔ پتہ گر جاتا 15 شعبان کو، جس کا پتہ گر جاتا وہ اس اگلے سال میں مر جاتا، ایسا لوگ مانتے ہیں۔ اب کتنی حقیقت اللہ جانے، کس کا پتہ گر رہا کس کا نہیں گر رہا، کوئی دیکھنے جا رہا ہے کیا؟ تو کیا بات ہوتی اس کے ماننے میں یا نہ ماننے میں؟ جس بات میں کوئی مطلب نہ ہو اس بات کو پھیلانے کا بھی کوئی مطلب ہوتا؟ جو نہ تو ہم وہ پیڑ دیکھنے جا رہے ہیں، نہ ہمارے نام کا پتہ گرا تو ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی باتیں مہربانی کر کے پھیلاؤ مت، اللہ بچاوے۔ اور کوئی سوال؟ اب سوال یہ ہوتا آخر میں کہ ہم کریں کیا؟ یعنی لوگوں کے کہنے پہ رات جاگے کہ نہ جاگے، دوسرے دن کا روزہ رکھے کہ نہ رکھے؟ تو میں کہتا 13، 14، 15 تینوں روزے رکھو، ایک اکیلا 15 مت رکھو۔ تو روزے کا تو سمجھ میں آ گیا، روزے رکھنے ہو تو تینوں روزے رکھو جو سنت مانے جاتے ہیں۔ اور رات جاگنے کی بات ہے تو پہلی بات، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں بولا کہ پوری رات جاگو۔ حد یہ ہے کہ رمضان کی بھی پوری رات جاگنے کی ہوتی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ رات کس طرح جاگو؟ عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، اپنی نیند 4 گھنٹے 5 گھنٹے پوری کر لو، اوکے؟ اس کے بعد میں تہجد میں اٹھو، تہجد کے 2 گھنٹے عبادت کرو، 3 گھنٹے کرو، 4 گھنٹے کرو، تمہاری مرضی ہے۔ فجر کی نماز تک عبادت کرو، سحری کرنی ہو تو آدھی گھنٹے پہلے سحری کر لو، روزہ رکھنا اگر اگلے دن تو۔ پوری رات عشاء سے لے کے فجر تک کی ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات، رات جاگنے میں کرتے کیا ہے؟ مسجد میں جا کے ہولہ سائیکلیں لے کے بھاگتے، گاڑیاں لے کے بھاگتے، پٹاخے پھوڑتے؟ نہیں، رات اس طرح نہیں جاگتے۔ رات جاگتے اللہ کی عبادت میں، جو جاگتے اپنے گھر پہ۔ اللہ کے نبی نے کوئی بھی رات مسجد میں جا کے اعلانیہ جاگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر رات کہاں جاگی ہے؟
اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کیا نہیں ہے، خود جاگے جاگے کسی کو حیران کرا نہیں ہے۔ حدیث آتی ہے نا، ہم نے پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی میں سو رہی تھی اور اللہ کے نبی تہجد پڑھتے رہتے، میں سائیڈ میں ہو جاتی، ہاں میں پاؤں سکیڑ لیتی تو اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے، جب سجدے سے اٹھتے تو پھر پاؤں لمبے کر لیتی، تو اللہ کے حضرت عائشہ بازو میں سو رہے اور اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے، تو جب اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ پہ زور زبردستی نہیں کری تو ہم اپنے آپ پہ کیوں کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت پڑھو، میں کہہ رہا زبردستی مت پڑھو، خوشی سے پڑھو، نہیں ہے مت پڑھو، نفل ہے فرض نہیں ہے۔ تو دونوں سمجھ میں آ گئی۔ روزہ رکھنا ہے تو تینوں دن کا رکھو، بدعت مت بناؤ خالی 15 شعبان کی، اور رات جاگنی ہے تو پوری رات ایسے مت جاگو، اپنی باڈی کو آرام بھی دو تاکہ دوسرے دن ہم کچھ کام کر سکے۔ یہ نہیں اکھی رات جاگے، کتنے تو اکھی رات جا کے سحری کھا کے سو جاتے، فجر کی نماز گڑپ کر دیتے۔ رمضان میں بھی ایسا ہوتا، تو فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے کہ اکھی رات جاگنا؟ فجر کی نماز۔ ہاں، تو ساری باتوں کا دھیان دو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ والسلام۔